ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی وعدے کے مطابق اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا بارہا میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف پرائم ٹائم میں ایران اسرائیل جنگ کے دوران کیا تھا۔ دراصل موضوع تھا کہ اس وقت ان لکھاریوں کو لے کر کے میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی جن کی تاریخ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اس طرح کھلے عام لوگوں کی ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے اپنے قلم اور زبان کو حرکت دیتے ہیں، جس سے جو ہے امت مسلمہ میں نفرت کا ایک ماحول بنتا ہے، اور پھر مسلکی اعتبار سے جو دشمنیاں پہلے سے پائی جاتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور پھر امت مسلمہ کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے منافقین جو پرلے درجے کے پاگل اور بیوقوف ہیں، وہ جو ہے اسلام کے اول دن سے ہماری صفوں میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جائیں گے۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو ہوش مندی سے کام لینا پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کو تاریخ کا پاٹھ پڑھانا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ میں اسی تحقیق میں تھا کہ کس طرح سے بعض مفادات کو، بعض علاقائی سیاست کو شیعہ سنی سے جوڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ ہماری تاریخ میں یہ ثابت ہے۔ بھارت کی تاریخ اٹھا لیجئے گا، کتنے ہی ایسے جو بادشاہ تھے جو زمین کے لیے خود اپنی سنی باپ کو کوئی مار رہا تھا، کوئی اپنی شیعہ باپ کو شیعہ بیٹا مار رہا تھا۔ ساری تاریخ اٹھا لیجئے گا، کوئی یا تو وہ سنی بادشاہ بنا اور اکثریت شیعہ بادشاہوں کی تھی۔ اس معاملے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی سنی بادشاہ سنی اپنے بیٹے کو کیوں مار رہا ہے، یا دوسرے علاقے کے سنی بادشاہ کو، حکمراں کو جو ہے سنی بادشاہ کیوں مار رہا ہے۔ جب عرب ممالک کا بات آتی ہے، ایران کی بات آتی ہے، فلسطین کی بات آتی ہے، شام کی بات آتی ہے، عراق کی بات آتی ہے، آذربائیجان کی بات آتی ہے، یمن کی بات آتی ہے، اور بحرین کی بات آتی ہے، تو پھر یہاں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں سے، پھر وہی پرانی قبروں کو کھودا جاتا ہے اور نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مسلمانوں سے، مظلوم مسلمانوں سے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے، یمن کے مظلوم مسلمانوں سے، عراق کے وہ قتل کیے گئے مظلوم مسلمانوں سے، ایران اور یمن اور بحرین اور جہاں جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہاں کے مظلوم مسلمانوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو مطلب ہے کہ بھائی کون سنی ہے اور کون شیعہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ حقائق رکھوں تو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک احمد الیاس ہیں جو بہترین انداز میں لکھتے ہیں، انہوں نے اس پر تجزیہ کیا اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مختصراً ہی صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے بھی اور میرے بھی۔ میں ان کے شکریہ کے ساتھ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شروعات میں لکھا ہے، آذربائیجان کی مثال دی ہے، لکھا کہ آذربائیجان شیعہ اکثریتی ملک ہے، جبکہ ترکیہ سنی اکثریتی ملک ہے، لیکن آذربائیجان اور ترکیہ دونوں کی ہی آرمینیائی و روسی لوگوں کے ساتھ تاریخی چپکلش ہے۔ اس لیے اکثریتی مسلک کے فرق کے باوجود دونوں ممالک پکے اتحادی ہیں۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور ان کی جماعت اسلام پسند سمجھے جاتے ہیں، اب ہیں یا نہیں پتہ نہیں ہے، جبکہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نظریاتی طور پر کٹر سیکولر ہیں، لیکن اس کے باوجود مشترک مفاد اور سانجھے حریف کے سبب اس اتحاد میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ الہام علیوف ایک ڈکٹیٹر ہیں، فرض کریں کل کو ان کے ملک کے عوام بغاوت کر دیں اور ترکیہ الہام علیوف کا ساتھ دے، الہام علیوف باغیوں سے خانہ جنگی کریں اور اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں، چونکہ آذربائیجان میں اکثریت شیعہ کی ہے، شیعہ اکثریتی مملکت ہونے کے سبب مرنے والوں کی اکثریت شیعہ کی ہوگی، کیا ہم کہیں گے کہ ترکیہ آذربائیجان میں شیعوں کو مروا رہا ہے؟ جبکہ الہام علیوف شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیکولر بھی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ ترکیہ اپنے اسٹریٹجک اتحادی الہام علیوف کا ساتھ دے کر اس کے مخالفوں کو مروا رہا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔
بحرین ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے مگر اس کا شاہی خاندان سنی ہے۔ پاکستان بحرین کے شاہی خاندان کا اتحادی ہے۔ ہمارے جوان بحرین کی فوج میں بھرتی ہیں، یعنی پاکستان کے جوان بحرین کی حکومت کی حفاظت کا ذمہ جو ہے پاکستان نے لیا ہوا ہے۔ کل کو بحرینی بغاوت کر دیں اور بحرین کے شاہی خاندان کا ساتھ دیں اور بحرین کے عوام پر فائر کر دیں تو مرنے والوں میں اکثریت شیعوں کی ہوگی، تو کیا وہ فوجی شیعوں کو مار رہے ہوں گے جن کا تعلق سنی سے ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ فوج کے اتحادی بحرینی شاہی خاندان کے دشمنوں کو مار رہے ہیں، وہ شیعوں کو نہیں مار رہے۔ یمن دہائیوں تک تقسیم رہا، منقسم رہا۔ زیدی شیعہ اکثریت کا شمالی یمن امریکہ اور سعودی عرب کے کیمپ میں تھا اور سنی اکثریت کا جنوبی یمن تھا جمال عبد الناصر کے مصر اور روس کے کیمپ میں۔ سعودیہ کمیونسٹ سنی حکومت کے مقابل زیدیہ شیعوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ پھر یمن متحد ہوا تو سعودی عرب کا حمایت یافتہ ڈکٹیٹر عبداللہ صالح بھی زیدی شیعہ تھا مگر سیاسی طور پر سیکولر تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد زیدیوں میں سے ایران کی حمایت یافتہ ایک اسلام پسند مزاحمتی تحریک اٹھی اور آدھے یمن پر قابض ہو گئی، حوثیوں کی۔ سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر دیا اور اندھادھند بمباری کی۔ اس بمباری میں مرنے والوں کی اکثریت شیعہ تھے، تو کیا سعودی عرب شیعوں کو مار رہا تھا؟ نہیں، یمنی شیعوں کے ساتھ تو سعودی عرب کے اتنے اچھے تعلقات رہے تھے کہ وہ سنیوں کے مقابل انہیں سپورٹ کرتا رہا۔ سعودی عرب اپنے مخالف ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کو مار رہا تھا، وہ شیعوں کو نہیں مار رہا تھا۔ عراق ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، اس کے جنوبی علاقے جو ایران کے ساتھ لگتے ہیں خالصتاً شیعہ ہیں۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی جو سنی خاندان سے تھا لیکن نظریاتی طور پر کٹر سیکولر شخص تھے۔ ایران عراق جنگ میں جب ایران عراق پر بمباری وغیرہ کرتا تھا تو نہ صرف کولیٹرل ڈیمیج میں اکثر شیعی مرتے تھے بلکہ بے شمار شیعہ جبری یا رضاکارانہ طور پر صدام کی فوج میں بھی بھرتی تھے جو ایرانیوں کا شکار بنتے۔ تو کیا ایران شیعوں کو مار رہا تھا؟ صدام کے فوج میں موجود جو شیعہ تھے ایران کے اپنے شیعہ بھائیوں کو مار رہا تھا؟ ہرگز نہیں، ایران اپنے دشمن صدام حسین کی فوج کو مار رہا تھا۔ اور اگر عمران حملہ کر رہا تھا عراق پر اور ان علاقوں میں جہاں شیعہ رہ رہے تھے تو وہ شیعوں کو نہیں مار رہا تھا، وہ عراق میں رہنے والے وہ اپنے دشمن کی ملک کے لوگوں کو مار رہا تھا۔ سوریہ، شام، سیریا جسے کہا جاتا ہے، سنی اکثریتی ملک ہے۔ وہاں دہائیوں تک ایک نصیری خاندان کی حکومت تھی، الاسد کنبہ، بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد۔ بعض پارٹی سیاسی طور پر سخت گیر سیکولر نظریات کے حامل تھے۔ دوسری طرف ایران میں انقلاب کے بعد ٹھیٹ مذہبی حکومت بنی۔ انقلاب سے پہلے وہاں تو ایسی حالت تھی کہ جو ہے امریکہ اور دیگر جگہ اوریانی جو پائی جاتی تھی اس سے بھی خطرناک اوریانی تو ایران میں پائی جاتی تھی انقلاب سے پہلے۔ شراب عام تھی، زنا عام تھا۔ ایرانی حکمرانوں کا مسلک بھی نصیریت نہیں ہے جو الاسد کنبے کا ہے، بشار الاسد کا ہے، بلکہ 12 امامی اصولی تشیع ہے۔ لیکن سوریائی و ایرانی حکومتوں میں جو قدر مشترک تھی وہ اسرائیل سے دشمنی تھی۔ ایران بھی اسرائیل سے دشمنی کرتا تھا اور شام بھی۔ ایران اسلامیت کے سبب اسرائیل کا دشمن تو سوریا کی بعض پارٹی عرب قوم پرستی کے سبب۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدام بھی نظریاتی طور پر بعض نظریات کا حامل ہونے کے سبب ہی اسرائیل کا دشمن تھا۔ لیکن سیاسی طور پر عراق اور سوریا کی بعض پارٹیاں یہ الگ الگ ہو گئی تھیں، اسی طرح جس طرح سے عام طور پر 2 پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، پاکستان کی نون لیگ اور قاف لیگ، اور بھارت میں بھی کئی ایسی پارٹیاں سیاسی ہیں جو نظریات کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہیں۔ 1973 کی جنگ میں سب عرب ملک مل کر اسرائیل سے لڑے تھے،
لیکن اس کے بعد مصر اور اردن نے جارڈن جس کو کہا جاتا ہے، جہاں اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات قائم کیے اور بدلے میں اپنے علاقے واپس لے لیے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، وہیں شام نے ایسا نہیں کیا۔ اسے گولان کی پہاڑیاں واپس نہیں ملی، لیکن وہ اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹا رہا، مگر وہ عرب اتحادیوں یعنی اردن و مصر سے محروم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مسلک یا نظریے کی بنا پر ہرگز نہیں بلکہ خالصتاً ضرورت کے تحت ایران اور سوریہ اسٹریٹجک اتحاد قائم ہوا، یعنی کہ اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اسرائیل کو تسلیم کر کے جارڈن اور مصر اس کے قدموں پر چلے گئے، لیکن ایران اور شام کبھی بھی جو ہے اس کے گھٹنے پر نہیں آئے۔ یہی سوریہ اسی نصیر حافظ الاسد کی صدارت میں جب جارڈن اور سعودیہ کی سنی بادشاہتوں کا اتحادی تھا، تب بھی حافظ الاسد ڈکٹیٹر تھا اور اپوزیشن کے لوگوں کو مرواتا تھا، جن کی اکثریت ظاہر ہے ایک سنی اکثریتی ملک میں سنی ہوتی تھی، سنی جہاں زیادہ ہیں وہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو ماریں گے تو سنی ہی مریں گے، شیعہ تو نہیں مریں گے۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں کہتا تھا کہ سعودی عرب، اردن یا مصر ایک نصیری یا شیعہ کا ساتھ دے کر سوریہ کی سنیوں کو مروا رہے ہیں، مگر جیسے ہی سوریہ ایران کا اتحادی بنا فوراً مسلکی کارڈ نکل آیا۔ حافظ الاسد سے اس وقت جب وہ تھا تو اس وقت ایران سے اس کے کوئی خاص تعلقات ہی نہیں تھے۔ بشار الاسد جب بنا بعد میں جا کر کے دونوں ممالک اس پر آئے پلیٹ فارم، لیکن قتل عام پہلے سے مچا رہا تھا۔ ایسی باتیں کہ ایران نے سوریہ میں سنیوں کو مروایا پرلے درجے کی حماقت ہوتی ہے یا انتہا درجے کی خیانت۔ ایران نے سنیوں کو نہیں مروایا، ایران نے ایک ہولناک خانہ جنگی میں اپنی اسٹریٹجک اتحادی بشار الاسد کا ساتھ دیا۔ اس خانہ جنگی میں دونوں فریق انتہا درجے کے وحشی پن پر اترے تھے اور حکومت میں ہونے کے سبب بشار الاسد کے پاس وحشی ہونے کی گنجائش زیادہ تھی اور وہ ہوا بھی، اور اس کے وحشی پن کی مثالیں اب حال ہی میں شام کی حکومت نیچے گرنے کے بعد کیا کیا تھی ہم لوگوں کے سامنے آئیں، وہ تصویریں بھی آئیں، اور کس طرح سے اس نے ظلم و ستم کیا باغیوں کے خلاف وہ بھی ہمارے سامنے۔ ایسی صورتحال میں ایران کا پارٹی بننا غلط تھا یا درست، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ان معاملات کو درست انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ ظلم تو ظلم ہے، چاہے شیعہ کے خلاف ہو یا سنی کے خلاف۔ عرب نہ ہونے کے باوجود عرب بہار ہماری ٹین ایج کا بڑا اہم واقعہ تھا۔ میری وابستگی نظریاتی طور پر اسلام اور جمہوریت سے اس وقت بھی تھی، اگرچہ یہ وہ بول رہے ہیں جنہوں نے اس مضمون کو لکھا ہے، آپ یہاں مجھے نہ سمجھے، یہاں پر اگرچہ بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، عرب بہار نے ہمیں جوش اور امید سے بھر دیا تھا۔ شدید خواہش تھی کہ مصر اور تونس کی طرح سوریہ کی آمیریت بھی گر جائے۔ ایران نے اس وقت عرب بہار کو اسلامی بیداری کا نام دے کر سپورٹ کیا، لیکن سوریہ میں ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا۔ یہ چیز ہمیں بالکل اچھی نہیں لگی، ہم نے بھی اس تضاد کو منافقت ہی سمجھا کہ آپ ایک جگہ ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب عرب بہار کو۔ پھر 2-4 برس بعد جب عرب بہار عرب خزاں میں بدلی، انقلاب ہائیجیک ہوئے، لیبیا ایران کی مداخلت کے بغیر بھی خانہ جنگی میں دھنستا چلا گیا، اور سب سے بڑھ کر مصر میں شہید مرسی کی حکومت جس طرح گرا دی گئی، اس سب کو دیکھ کر کچھ سمجھ آیا، کیونکہ ایران اسلامی جمہوریہ ہو کر سوریہ میں ایک سیکولر ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کا سبب تشیع ہرگز نہیں بلکہ بصیرت تھی کہ سوریہ میں اگر حکومت گری تو اسرائیل کے لیے دروازے کھلیں گے اور ایران اسرائیل کے خلاف ایک کلیدی اسٹریٹجک اتحادی سے محروم ہو جائے گا۔ اسرائیل ہی مشرق وسطیٰ کا اصل اور بنیادی مسئلہ ہے، لہٰذا اس ضمن میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ پھر جب سوریہ میں سے بھی سوریہ کے عوام کی اصل نمائندہ قیادت بشمول اخوان المسلمین کو مزاحمت کی صفوں میں پیچھے دھکیل دیا گیا اور عجیب قسم کی گروپ آگے آتے گئے تو بات اور بھی زیادہ سمجھ آنے لگی۔ اب جو احمد الشرع المعروف جولانی کی حرکتوں لبنان میں اسرائیل کی یورش کو دیکھ کر تو میرے خیال میں فرقہ پرستوں کی سوا اکثر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں عرب ممالک کے خلاف۔ اسرائیل اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ کس طرح سے کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی کہیں بھی نکال کر کے کسی کو بھی بٹھا سکتا تھا۔ یہ وہی احمد الشرع معروف جولانی ہے جس کو امریکہ نے سر پر اس کے انعام رکھا تھا۔ یہ مختلف جو ہے تنظیموں میں
شوٹر کا کام کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ بنیادی سطح پر جب کبھی بھی ہم جو ہے عقیدے کی بات کرنے لگے، عقیدوں کے اختلافات کی بات کرنے لگے، تو ان کو کتابوں تک محدود رکھیں۔ ایسے حالات میں جب ہمیں ہمارا دشمن یہ کہہ کر کے کہ نہیں مارتا کہ تو شیعہ ہے یا سنی، تو اہل حدیث ہے یا تو جو ہے مختلف جو ہمارے مسالک کے اس سے تعلق رکھنے والا، تو ایسی صورتحال میں جن قوموں کے بارے میں قرآن میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ آپ کے ازلی دشمن ہیں، تو ان کے مد مقابل کلمے پڑھنے والے لوگوں کو لا کر کے اپنی پرانی دشمنیاں نکال کر کے، اور پرانی اور بلکہ ان کتابوں میں جو پہلی کتابوں میں اختلافات کے پیش نظر لکھے گئے کچھ اقتباسات کو نکال کر کے، اور کچھ سرپھرے علماء جو ہمارے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ان کے یہاں پر بھی ممبر و محراب پر بیٹھ کر کے نفرت پھیلاتے ہیں، سنیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو کچھ ہمارے یہاں بھی ہیں جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر کے شیعوں کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں۔ اس کو اپنے مسجدوں تک، اپنے اندرونی اختلافات تک محدود رکھیں۔ جب وحدت امت کی بات ہو، سارے عالم اسلام میں جس طرح کی جو ہے اس وقت عیسائیت کی اور جس طرح صہیونیت کا یلغار ہے جو سازشیں چل رہی ہیں، ایسی صورتحال میں ان تمام اختلافات کو لا کر کے کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ اس وحدت میں بگاڑ پیدا ہو اور آپ کی وجہ سے اس کی جو ہے پوری طرح سے اس میں جو ہے اختلافات پیدا ہوں اور مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں۔ یہی وہ رہا ہے اور اب تک بھی اس پر تبصرے چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے جغرافیہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے عالمی سطح پر، کہ اسرائیل کہاں واقع ہے، ایران کہاں واقع ہے، شام کہاں واقع ہے، سعودی عرب کہاں واقع ہے، مصر کہاں واقع ہے، جارڈن کہاں واقع ہیں، ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، ان کے خلاف پہلے کیا سازشیں ہوئی تھیں، کون کس کے خلاف عرب بحاریہ پیدا کیوں ہوا، جان کر کے حیران رہیں گے کہ جو ہے خلافت عثمانیہ سے پہلے کون تھا، اس کی کیا حرکتیں تھیں، عباسی دور میں کون تھا شیعہ اور کون تھے سنی، کس طرح آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے موقع پر کیا کچھ ہو رہا تھا، کون کس کے ساتھ گیا، کس بادشاہ نے کس کا قتل کیا، کس نے کس کے خلاف جو ہے سازشیں کی، اٹھا کے پڑھیے تو صحیح، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ جب ہمارے بھارت میں اس بات کو لے کر کے بات ہوتی ہے کہ اورنگزیب، عالمگیر اور بہت سارے اور شیواجی مہاراج کے درمیان میں جنگیں جو ہوئی وہ جو ہے ہندو اور مسلمان کے درمیان میں ہوئی، تو ہم دلائل دینا شروع کر دیتے کہ ایسا نہیں تھا، شیواجی کے اس کے پاس مسلمان تھے کمانڈر، تو جو ہے اورنگزیب کے پاس ہندو بھی تھے، انہوں نے اتنے مندروں کو کیوں گرایا اور کہیں مندروں کو تعمیر کیوں کروایا، ان باتوں کے ہم دلائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم کبھی یہ نہیں کہتے، ہم اپنے دفاع میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہندو مسلمان نہیں ہے، یہاں ایک ہمارا رویہ ہے، اور جب وہاں معاملہ آ جاتے ہیں تو بولتے کہ نہیں یہ شیعہ سنی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے جہاں جہاں بھی حکمرانوں کے درمیان میں یا ملکوں کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں اسلام یا اس کی دھرم پر نہیں ہوتی تھی، ہاں صہیونیت اور اس وقت جو چیزیں ہوتی تھی عیسائیت کے درمیان میں، ہاں ممکن ہے اس کی تاریخ ہم اگر اٹھا کر کے پڑھیں تو اس وقت جو ہے ممکن ہے کہ جو اسلام کا پہلا دور تھا اور اس موقع پر جس طرح سے جو ہے سارے عالم میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے مختلف جو ہے بادشاہ جاتے تھے اور محسوس ہوتا تھا، لیکن وہاں پر بھی آپ لوگ کسی بھی طرح سے نکال کر کے دیکھیں تو اپنے جغرافیائی میدان کو وسیع تر کرنے کے لیے ساری جنگیں ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں ہماری درخواست یہی ہے کہ جتنے بھی ہماری لکھاری ہیں، جانے انجانے میں ہم غلطی کر رہے ہیں، اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ ہم جو ہے پھر سے پرانی قبریں کھودیں، شیعہ سنی کرتے رہیں، سلفی اور بدعتی کہتے رہیں، اور فلاں نہ جانے کیا کیا ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کو کرنے کے بجائے اس وقت تاریخ کے حوالے سے امت کو وحدت کے ساتھ کس طرح جوڑیں، اس کو کس طرح متحد کریں، اس کے لیے ہمیں کہاں کہاں سے تحریریں ملیں گی، اس کے لیے ہم کس طرح سے قرآن و حدیث سے مثال دے سکیں گے، اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہترین معاشرہ تعمیر ہوگا۔ بصورت دیگر دشمنوں کے ساتھ ہم بھی مل کر کے پھر وہی جو ہے کہانیاں سنائی جائیں گی۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی طرح سے نماز پڑھ لیں، ہم اپنی طرح سے پڑھ لیں گے، آپ جس کو عقیدہ رکھنا ہے وہ عقیدہ رکھیں، ہم کریں گے، لیکن جو ہے اس کا جو بھی ہوگا اللہ مرنے کے بعد پیش ہوگا ساری چیزیں، پھر وہاں سمجھ میں آئے گی کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ ہم یہیں پر ایک دوسرے کو جہنمی، جنتی، کافر، مسلمان نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے اختلافات کا جو ہے دروازہ کھول دیں گے، تو اس کا فائدہ ازل سے پہلے سے اٹھا رہا ہے دشمن، اور آج بھی اٹھائے گا۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے سارے کی سارے ایران نے جو اس کی میزائل داغی گئی تو کئی عمارتیں گریں، کتنا سب کچھ جو ہے ہوا، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ ایک میزائل کے زد میں ایک مسجد آ گئی تو پیش کر دیا کہ بھائی جو ہے ایران نے آپ کی سنیوں کی مسجد کو گرا دی، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن بیان آ جاتا ہے نیتن یاہو کا کہ ہم لوگوں نے جو ہے سنی ممالک کی حفاظت کر رہے ہیں ایران سے۔ وہیں آپ لوگوں کو مختصر سا بھی ذہن رکھنے والوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں مشرق وسطیٰ۔ لیکن ہم دھڑلے سے فیس بک میں شیئر کر رہے ہیں اور واٹس ایپ میں شیئر کر رہے ہیں، پرانی چیزیں نکال کر کے، اس سے صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،